اوشاب سے مبینہ طور پر فورسز کے ہاتھوں لاپتہ نور جان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش، خود پر تشدد کی تصدیق کی، وکلاء نے فوری بری یا ضمانت کی درخواست پیش کر دی۔ میری اہلیہ پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، گرفتار خاتون نور جان کے شوہر کی گفتگو۔ اوشاب سے سی ٹی ڈی کے ہاتھوں گرفتار بلوچ خاتون خانہ نور جان کی عدم رہائی اور جھوٹے مقدمے کے خلاف عقد و تحریک کی کال پر تربت بر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ سی ٹی ڈی کی زیر حراست نور جان کی رہائی کے لیے بدھ کو چوتھے روز بھی عوام کی طرف سے سی پیک شاہراہ M8 کو اوشاب کے مقام پر بلاک کیا گیا۔ عقد و تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے وفد کے ہمراہ گوادر سے آ کر احتجاج میں شرکت کی۔ آج بدھ ہے، مئی کی 18 تاریخ۔ اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کے اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ سی ٹی ڈی نے اوشاب سے زیر حراست نور جان کو سنگین نوعیت کے الزامات لگا کر انسداد دہشت گردی کی عدالت تربت میں پیش کر دیا۔ خاتون کا تمام الزامات سے انکار، وکلاء کی ٹیم نے خاتون کو باعزت بری یا ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی۔ اوشاب سے لاپتہ کیے گئے خاتون نور جان کو سی ٹی ڈی تربت نے منگل کے روز ایک اور شخص کے ہمراہ جس کا نام FIR میں فضل ولد علی محمد درج کیا گیا ہے، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے سامنے پیش کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ خاتون سے خودکش جیکٹ بم، 8.7 کلو بارودی مواد، تخریبی سرگرمیوں کے لیے دیگر آلات سمیت اوشاب میں خواتین اہلکاروں کے ہمراہ قابو پا کر گرفتار کر لیا گیا۔ سی ٹی ڈی نے الزام لگایا کہ خاتون کو خودکش جیکٹ پہنتے ہوئے قابو کیا گیا، جس کا مقصد سی پیک پر گزرنے والی ایک غیر ملکی قافلے پر خودکش حملہ کرنا تھا۔ سی ٹی ڈی نے یہ الزام بھی لگایا کہ خاتون کا تعلق BLA کی مجید بریگیڈ سے ہے۔ اس کے ساتھ فضل نامی شخص کو بھی عدالت میں پیش کر کے کہا گیا یہ خاتون کے ساتھ اسلحہ سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک سینئر وکیل نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ عدالت نے خاتون کو 2 دن کے اندر رپورٹ مرتب کر کے دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے حکم دیا کہ انہیں سی ٹی ڈی تھانہ میں رکھا جائے اور اسے قریبی رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت بھی دی جائے۔ سینئر وکیل کے مطابق خاتون نے خود پر تشدد کی تصدیق کی، تاہم اس نے کسی طرح کی زیادتی سے انکار کیا۔ خاتون کی طرف سے ناظم الدین ایڈوکیٹ اور جاڑین دشتی ایڈوکیٹ پر مشتمل وکلاء کی ایک پینل عدالت میں پیش ہوئی، جنہوں نے سی ٹی ڈی کے تمام الزامات مسترد کرتے ہوئے خاتون کو فوری بری یا ضمانت پر رہا کرنے کی درخواست پیش کی۔ وکلاء کے پینل میں سینئر وکیل ناظم الدین ایڈوکیٹ، مہراب خان گچکی ایڈوکیٹ، عبداللطیف ایڈوکیٹ، جاڑین دشتی ایڈوکیٹ، عبدالمجید دشتی ایڈوکیٹ، وسیم نسیم ایڈوکیٹ، نیاز محمد ایڈوکیٹ اور شکیل زامرانی ایڈوکیٹ سمیت دیگر سینئر وکلاء شامل تھے۔ اوشاب میں سی ٹی ڈی کے ہاتھوں گرفتار بلوچ خاتون خانہ نور جان کی عدم رہائی اور جھوٹے مقدمے کے خلاف عقد و تحریک کی کال پر تربت بر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، کاروباری ادارے اور مالیاتی مراکز بند رہے، جبکہ عقد و تحریک کی مرکزی قیادت اظہار یکجہتی کے لیے گوادر اور تربت شہر سے اوشاب کے لیے روانہ ہو گئے تھے، جہاں پر بلوچ خواتین کی جانب سے نور جان کی رہائی تک روڈ بند رکھنے کے مطالبے پر کار بند ہو کر سی پیک شاہراہ پر دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے، جبکہ کوئٹہ، پنجگور اور ملک کے دیگر حصوں سے آنے والی گاڑیاں اور کروڑوں روپے کے سامان سے لدے ٹرک اور مسافر بسیں دونوں جانب کھڑے ہیں۔ حکام کی جانب سے تاحال خاطر خواہ پیش رفت دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ عقد و تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے وفد کے ہمراہ گوادر سے آ کر احتجاج میں شرکت کی اور نور جان کی عدم رہائی کی صورت میں کوسٹل ہائی وے کو جام کرنے کے لیے مشاورت کا اعلان کیا۔ اوشاب سے 16 مئی کو سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کے ہاتھوں لاپتہ نور جان فضل کی رہائی کے لیے M8 سی پیک شاہراہ پر دھرنا تیسرے روز جاری رہا تھا، جس میں نور جان اور فضل کریم کے اہل خانہ سمیت بڑی تعداد میں لوگ احتجاج میں شامل ہیں۔
سی پیک روٹ بلاک ہونے کی وجہ سے دونوں اطراف درجنوں مسافر اور مال بردار گاڑیاں پھنس گئی ہیں، جن کے مسافر یکجہتی کے طور پر احتجاج میں شامل ہیں۔ عقد و تحریک بلوچستان کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ اور حسین واڈا نے وفد کے ہمراہ ہوشاب جا کر مظاہرین سے یکجہتی کی احتجاجی کیمپ میں خطاب کرتے ہوئے عقد و تحریک کے سربراہ مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے کہا کہ نور جان اور فضل کریم کا اغوا بلوچ ننگ و ناموس پر عملہ ہے، اس کے خلاف لوگوں کا احتجاج قابل تعریف ہے۔ ضلع کیچ کے قصبہ اوشاب کے گاؤں سے جھوٹے الزامات میں گرفتار خاتون نور جان فضل کے شوہر فضل بلوچ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں فورسز کی طرف سے لگائے گئے تمام الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نور جان پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ میری بیوی کو 2 دن ہوئے ہیں کہ وہ ایف سی کی حراست میں ہیں، انہیں اپنے گھر سے رات کے 3 بجے اٹھایا گیا تھا اور ابھی تک وہ زیر حراست ہیں اور انہیں دہشت گرد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، جو سراسر جھوٹ ہے۔ ہم غریب ہیں، مزدور ہیں، لیکن دہشت گردی سے ہمارا نہ کبھی تعلق تھا اور نہ تعلق رہے گا۔ اس پر لگائے گئے تمام الزامات جو میڈیا میں بیٹھ کر لگائے جا رہے ہیں بے بنیاد ہیں۔ کوئٹہ سے ملنے والی 4 لاوارث لاشوں کی تدفین کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق منگل کو عیدی حکام نے کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں سے ملنے والی 4 لاوارث میتوں کی دشت قبرستان میں تدفین کر دی۔ یہ لاشیں مختلف اوقات میں شہر سے ملی تھیں، جن کے ورثہ معلوم نہ ہونے پر ان کی تدفین کر دی گئی ہے۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں ہوشاب میں بلوچ خاتون کو ان کے گھر سے لاپتہ کرنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے مرکزی سربراہ سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ آج کے سیاسی سربراہان کے اجلاس میں بلوچستان میں جبری گمشدگی میں اضافہ اور ہوشاب سے بلوچ خاتون نور جان بلوچ کی CTD کے ہاتھوں گرفتاری کا مسئلہ اٹھایا گیا اور اس کو بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے آگ پر تیل ڈالنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ علاوہ ازیں BNP عوامی کے مرکزی ہیومن رائٹس سیکریٹری ایڈوکیٹ سعید فیض نے اوشاب میں CTD کی فضل بلوچ کے گھر پر مبینہ ریڈ، چادر و چار دیواری کی پامالی، بلوچ روایات کی عدم پاسداری اور بلوچ خاتون خانہ نور جان بلوچ کی مبینہ گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے بھی نور جان بلوچ کی اغوا نما گرفتاری کو بلوچ روایات کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک تیار کر لی گئی۔ رکن بلوچستان اسمبلی یار محمد رند کا کہنا ہے کہ ہمارے نمبر پورے ہیں، عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ سردار یار محمد رند کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور بدامنی کے اثرات سندھ تک پہنچ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ عبدالقدوس بزنجو گزشتہ سال اکتوبر میں سابق وزیر اعلیٰ جام کمال کی جانب سے مستعفی ہونے کے بعد بلا مقابلہ بلوچستان کے 18ویں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے تھے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی پاکستان کی جانب سے ٹیچنگ اسپتال تربت کے لیے 2.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے طبی آلات عطیہ، تربت میں ڈائگنوسٹک لیبارٹری کا بھی افتتاح۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر محمد عبدالشکور اور MS ٹیچنگ اسپتال تربت نے MOU پر دستخط کیے۔ بدھ کے روز الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر محمد عبدالشکور نے پرائیویٹ اسپتال روڈ پر الخدمت کے ڈائگنوسٹک لیبارٹری کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر مولانا عبدالحق ہاشمی، ڈپٹی کمشنر کیچ حسین جان بلوچ، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز مکران ڈویژن ڈاکٹر میر یوسف خان، DHO کیچ ڈاکٹر عبداللطیف دشتی اور دیگر نے شرکت کی۔ علاوہ ازیں ٹیچنگ اسپتال تربت میں 2.5 کروڑ روپے مالیت کی طبی ساز و سامان کی حوالگی کے سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی، جس میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر محمد عبدالشکور اور ٹیچنگ اسپتال تربت کے MS ڈاکٹر طارق سکی نے MOU پر دستخط کیے۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر
محمد عبدالشکور نے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان پورے ملک میں فلاحی سماجی سرگرمیوں میں مصروف ہے. ہم صاحب دل لوگوں سے تعاون لے کر انہیں محروم طبقات تک پہنچاتے ہیں. الخدمت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے کراچی سے لے کر پشاور تک اعلیٰ پائے کے ڈاکٹرز کی خدمات حاصل ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر مقران ڈویژن شبیر احمد مینگل نے ٹیچنگ اسپتال تربت کو طبی ساز و سامان کی فراہمی اور تربت میں لیبارٹری کے قیام پر الخدمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں سماجی شعبے میں الخدمت کی خدمات لاحق تحسین ہیں. اب سنیے علاقائی اور عالمی خبریں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز اس ماہ کے آخر میں اہم فوجی مشقوں کے دوران ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کی مشق کریں گی. اسرائیلی دفاعی فورسز کی یہ فوجی مشقیں 1 ماہ تک جاری رہیں گی. گزشتہ کئی دہائیوں میں یہ اب تک کی سب سے بڑی فوجی مشقیں ہوں گی. اسرائیلی روزنامے ٹائمز آف اسرائیل میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات کو ہدف بنانے کے تناظر میں ایک بڑی فوجی مشق شروع کر رہا ہے. اسرائیلی دفاعی فورسز IDF کی یہ فوجی مشق قبرص میں 29 مئی سے شروع ہوگی. اسرائیل کی یہ فوجی مشقیں ایسے وقت ہونے جا رہی ہیں جب امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں ایران کے متنازع جوہری پروگرام کے حوالے سے تہران کے ساتھ مذاکرات کو حتمی شکل دینے کی کوشش کر رہی ہیں. فن لینڈ اور سویڈن نے نیٹو میں شمولیت کے لیے مشترکہ درخواست جمع کرا دی ہے. ان نارڈک ممالک نے نیٹو میں شمولیت نہ اختیار کرنے کی پالیسی کو یوکرین پر روسی حملے کے تناظر میں ترک کر دیا ہے. نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے فن لینڈ اور سویڈن کے سفیروں سے درخواستیں وصول کیں. اس موقع پر اسٹولٹنبرگ نے اس پیش رفت کو ایک تاریخی قدم قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ اتحادی ممالک نیٹو کی وسعت میں اضافہ کرنے پر اتفاق کرتے ہیں، تاہم اس عسکری اتحاد کے رکن ملک ترکی کی جانب سے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں ممکنہ شمولیت کی مخالفت کی جا رہی ہے. ترکی کا کہنا ہے کہ یہ ممالک انقرہ مخالف مسلح گروہوں کو پناہ فراہم کرتے ہیں. نئی دہلی میں حکومتی ذرائع کے مطابق بھارت جلد ہی افغانستان میں اپنا سفارتخانہ دوبارہ کھولنے پر غور کر رہا ہے تاکہ سفارتی سرگرمیاں پھر سے بحال کی جا سکیں. ایک معروف بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق اسے معلوم ہوا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں کی ایک ٹیم نے اسی مقصد کے لیے زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے فروری میں کابل کا دورہ بھی کیا تھا. تاہم مشن دوبارہ کھولنے کی اس کوشش میں سینئر سطح کے سفارتکاروں کو بھیجنے کا بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ کابل سفارتخانہ صرف مقامی اہلکاروں کے ساتھ رابطے کے لیے استعمال ہوگا اور ضرورت پڑنے پر اس میں قونصلر خدمات تک کی توسیع بھی کی جا سکتی ہے. یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں.